لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه العميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ارباب اعزاء، آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس مختصر وقت میں قرآن مجید کے اہم پیغام ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ایک چیز ہے تقوی الہی اور دوسری کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، لیکن پہلے خطاب اللہ نے ایمان والوں سے کیا ہے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ علماء اہل سنت کے مفسر قرآن علامہ زمخشری اپنی تفسیر القرآن میں نقل کرتے ہیں کہ سید الانبیاء فرماتے ہیں پورے قرآن میں جہاں بھی خطاب ہو اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو، اس سے مراد ہے اے علی والو۔ میں کہا کرتا ہوں گویا اللہ کہہ رہا ہے میری بات ان سے ہے جو علی والے ہیں، جن کے دلوں میں نور ولایت علی ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں انہیں اس لائق نہیں سمجھتا۔ میری اس آیت میں خطاب وہ ہے جن کے دل میں نور ولایت علی ہے، لہذا اے علی والو یقیناً کامیاب بھی علی والے ہیں۔ فرمایا علی والو اپنی کامیابی چاہتے ہو تو پھر دو چیزوں کو اپنا لو، ایک کا نام ہے تقوی الہی اور ایک کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ دنیا اسلام ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے ہم تقوی اور پرہیزگاری پہ راہ پر ہیں۔ کوئی حج پہ گیا، کہا ہم تقوی و پرہیزگاری بجا لانے کے لیے گئے۔ کوئی عمرے پہ گیا،
کہا تقوی الہی یہ ہے کہ آپ عمرہ کریں. کوئی حافظ قرآن بن گیا، کوئی قاری قرآن بن گیا، کوئی نمازوں کا پابند بن گیا، کوئی روزے دار بن گیا. بے شک یہ ساری عبادتیں قرآن نے حضرت انسان پہ واجب کی ہے. اب انسان یہ کہہ رہا ہے، جو بھی جاتا ہے، جو بھی خدا کے گھر میں جاتا ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں تقوی الہی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. یہ حج ہو، یہ عمرہ ہو، یہ تلاوت قرآن ہو، یہ نمازیں ہوں، یہ روزہ ہو، یہ حج ہو، یہ زکوٰۃ ہو، یہ جتنے بھی اعمال ہو، یہ سارے تقوی الہی میں سے ہیں. تقوی الہی میں سے تو ہر ایک نے دعویٰ کر لیا، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ ہر ایک کا عمل منشا الہی کے مطابق ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے؟ اس لیے اللہ نے شرط لگا دی. اللہ نے بتایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تقوی الہی اختیار کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا کامیاب تب ہوگے، اللہ تک تب پہنچو گے جب وسیلہ وہ اس قابل ہوگا جو خدا تک پہنچا دے. اب اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا ہوگا، تو وسیلہ ہوگا تو ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. بے دنیا والوں نے تو کہہ دیا بے شک نماز بھی حق ہے، روزہ بھی حق ہے، حج بھی حق ہے، زکوٰۃ بھی حق ہے، جتنے بھی اعمال دین کرتے جائیں، لیکن کیسے پتہ چلے یہ منشا الہی کے مطابق ہے؟ لہذا اس لیے اللہ نے قرآن میں آواز دی واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، آج ان سے سوال کرنا ہے. یا رسول اللہ، یہ خدا کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کو روکا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بڑے بڑے اپنے زمانے کے نمازی ہوں گے، اپنے زمانے کے حاجی ہوں گے، اپنے زمانے کے روزے دار ہوں گے، اپنے زمانے کے قاری قرآن ہوں گے، اپنے زمانے کے عبادت گزار ہوں گے. جب ان کے نام اعمال عبادتوں سے ہوں گے پر، ایک مرتبہ یہ خوش ہوں گے کہ اب ہم جنت میں جا رہے ہیں، ہماری نمازیں بھی زیادہ، ہمارے حج بھی زیادہ، ہماری زکاتیں بھی زیادہ، ہماری تراویح بھی زیادہ، تلاوت قرآن بھی زیادہ، قرآن کی قرات بھی زیادہ، ہر عمل زیادہ ہے. آواز قدرت آئے گی جتنے بھی زیادہ ہوں واقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، آج ان سے سوال کرنا ہے. یا رسول اللہ کس کا سوال کرنا ہے؟ فرمایا عن ولایت علی ابن ابی طالب. ان سے علی کی ولایت کا سوال کرنا ہے. تو گویا جس کے نام اعمال میں اعمال کی قبولیت کی شرط ولایت علی کے ساتھ ہوگی، اس کی نمازیں بھی قبول ہوگی، اس کے حج بھی قبول ہوں گے، اس کے روزے بھی قبول ہوں گے، اس کی عبادتیں بھی قبول ہوں گی. تو جس کے دل میں نور ولایت علی نہ ہوا، لاکھ عبادت گزار ہوا، وہ اپنی عبادتوں سمیت جہنم روانہ ہو. یا علی سلامت رہے، صلوات پر دے محمد وحید. لہذا محبت اہل بیت، مودت آل محمد، اس لیے دنیا آج ہم سے کہتی ہے آپ اتنا آل کا ذکر بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، اصحاب کا نہیں کرتے. میں نے کہا ہم اصحاب کا بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ پورے قرآن میں دکھا دو، قرآن کی آیت نے جو کہا قیامت والے دن روکا جائے گا. ذرا بتاؤ مصطفیٰ نے آل کے بارے میں کہا یا اصحاب کے بارے میں؟
اللہ اکبر. اور گویا مصطفیٰ نے جو بتایا ان ولایت علی ابن ابی طالب، گویا نبی نے معیار دے دیا، خبردار اصحاب اور آل میں برابری نہ کرنا. میرا جتنا بڑا صحابی ہوگا جب تک دامن میں ولایت علی نہ ہوئی اس کو بھی جہنم رسید کر دیا جائے. یا محبت علی اسلام میں واجب ہے، مذہب شیعہ میں واجب نہیں ہے، اسلام میں واجب ہے. اس لیے تو امام شافعی نے کہا تھا یا آل محمد حبکم فرض فی القرآن ما انزلہ. اے آل محمد آپ کی عظمت و شان کے لیے یہ کافی ہے، اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں فرض کیا ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے آل محمد آپ اتنی عظمت کے مالک ہیں، نبی کا بڑے سے بڑا صحابی نماز پڑھے لیکن آپ پہ صلوات نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہے. لہذا نبی نے فرما دیا. اور جو امام شافعی نے کہا کہ اے آل محمد آپ کی محبت فرض ہے، تو اس لیے آئے مودت کس کی شان میں نازل ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جب آئے تھے نا مدینہ میں بڑے بڑے نبی کے اصحاب، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے، اس کے استحکام کے لیے ہم اپنا روپیہ درہم و دینار آپ کے حوالے کرتے ہیں، ہم اپنی جائیدادیں آپ کے حوالے کرتے ہیں تاکہ آپ ایک اسلامی نظام قائم کریں. لیکن قربان جاؤں سنی شیعہ تفاسیر گواہ ہے، سید الانبیاء نے لوگوں کے مالوں کو قبول نہیں کیا، وہی الہی کا انتظار کرنے لگے. جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ خلاق دو عالم فرما رہا ہے کہ آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ اجر رسالت مجھے دنیا کے مال و متاع نہیں، بلکہ اگر اجر رسالت دینا ہے میری قرابت داروں سے مودت کرو. رسول کی قرابت داروں سے مودت کرو، محبت کرو، یہ ہے اجر رسالت. تو تب اجر رسالت ادا ہوگا. تو ہم نے کہا کہ آپ کہیں کہ آپ فرق کرتے ہیں، ہم کہاں فرق کرتے ہیں؟ اور قرآن میں اللہ نے اپنے اصحاب کی، نبی کے اصحاب کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ نے نبی کی آل کی مودت کو قرآن میں فرض کر دیا. لہذا مودت اور محبت جو فرض ہو رہی ہے وہ نبی کی آل کی ہو رہی ہے. تو اب جو ہے ہر شخص یہ کہتا ہے میرا عمل یہ صاحب تقوی ہے، میں تقوی اور پرہیزگاری کے مطابق اس کو انجام دے رہا ہوں. لیکن کیسے پتا چلے کس کا عمل منشاء الہی کے مطابق ہے؟ خدا اس کے عمل پر راضی ہے. تو لہذا نبی نے ایک ایسا دروازہ دکھایا کہ اگر اس دروازے کو پہچان گئے تو تمہارے اعمال بھی صحیح ہو جائیں. روایت ہے زوجہ رسول بی بی عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ، چونکہ آپ اپنی زوجہ کے ہاں مختلف راتوں کو رہتے تھے، جس رات سید الانبیاء میرے ہاں ٹھہرے رات کا ایک حصہ گزر چکا، میں نے دیکھا جب اٹھی بستر رسول خالی ہے، میں بے قرار اور بے چین ہوئی. یہ امت کو انصاف سکھانے والا نبی آج مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ کہتی ہیں میں ہر زوجہ نبی کے دروازے پہ تک الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ہر بی بی کی طرف سے یہی جواب ملا تو کیسی زوجہ نبی ہے جو امت کو انصاف سکھائے وہ تیرے ساتھ نا انصافی کرے. کہتی ہے میں زوجات نبی کے دروازے سے
مایوس ہو کر مسجد نبوی میں گئی، مسجد نبوی کے ہر کونے کی طرف نگاہ کی، نبی کا وجود نہ پایا، گھر میں پریشان آ رہی ہوں، نہ نبی کسی زوجہ کے گھر میں ہے، نہ نبی اللہ کے گھر میں ہے، نہ نبی میرے گھر میں ہے، آخر نبی گئے تو گئے گا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا رسول اللہ کبھی کبھار چھپ کے گھر کی چھت پہ عبادت خدا کرتے، یا رسول اللہ مسجدوں میں کعبے کے بعد، مسجد الحرام کے بعد افضل مسجد ہے مسجد النبوی جو آپ کے پہلو میں ہے، یا رسول اللہ آپ اس کو چھوڑ کے گھر میں کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ گھر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی نے بھی بتایا، نبی کے علم کے وارث علی نے بھی بتایا، جو بغیر عذر شرعی کے گھر نماز پڑھتا ہے ہم پسند کرتے ہیں اس کے گھر کو آگ لگا دیں۔ یہ نہیں کہا جو نماز نہیں پڑھتے، کہا جو پڑھتے ہیں گھر پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ امت کو تو اتنا سخت پیغام دیا اور آپ مسجد کو چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ زوجہ نبی کہتی ہیں جب میں سیڑھیوں سے چڑھ کر چھت پر گئی تو کیا دیکھا، مصلی عبادت پہ سید الانبیاء بیٹھے ہوئے خدا کے ہاں دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب، بار الہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ میری امت کے گناہ بخش دے۔ اب نبی دعا کر رہے ہیں خدا سے، واسطہ دے رہے ہیں علی کا، گویا نبی بتا رہے ہیں خبردار علی کی برابری نہ کرنا، مصطفیٰ جب بھی خدا سے مانگتا ہے واسطہ علی کا دیتا ہے۔ آج دنیا یہ کہے کہ اللہ کو واسطہ نہیں دینا چاہیے، نہ نبی کا نہ آل نبی کا، تو ہم کہتے ہیں ہم تو اپنی مرضی سے نہیں، ہم تو سنت نبی سمجھ کر کرتے ہیں، لہذا مرکز خدا کو جانتے ہیں، واسطہ نبی اور اولاد علی کو جانتے ہیں۔ لہذا زوجہ رسول بیٹھی تھی نبی کے پیچھے، ایک مرتبہ جب سنا نا، نبی نے کہا کہ اے اللہ تجھے علی کے حق کا واسطہ میری امت کے گناہ بخش دے۔ جناب عائشہ زوجہ رسول بے قرار اور بے چین ہو، پشت رسول کی طرف بیٹھی تھی، یا رسول اللہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، یا رسول اللہ اللہ یوجد سوا علی ابن ابی طالب حتی تسأل اللہ حق، حتی تسأل اللہ بحق، یا رسول اللہ کیا پوری کائنات میں آپ کی نظر میں علی کے علاوہ کوئی محبوب خدا نہ تھا کہ آپ اس کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرتے؟ اب اگر نبی رہتے خاموش فریضہ رسالت مکمل نہیں ہوتا، زبان وحی کو جنبش دے کے فرمایا یا زوجتی انی نظرت من الاولین والآخرین فما وجدت احب الی اللہ سوا علی ابن ابی طالب، اور میری زوجہ سن، میں نبی نے نگاہ نبوت سے دیکھا آدم سے لے کر قیامت تک، اس پوری کائنات میں اگر محبوب خدا ملا تو فقط علی ابن ابی طالب۔ یا علی سلامت رہے۔ لہذا اب نبی واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ علی مولا کا۔ گویا نبی بتا رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنایا ہے نبی نے تو وہ علی ابن ابی طالب۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو جب نبی نے بتا دیا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ علی ہے، اب دنیا میں فرقے اور مذاہب تو بہت ہیں، میں کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے،
کیوں دیوبندی ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ ناف کے نیچے رکھتا ہے، کوئی ناف کے اوپر، کوئی سینوں پر، تو گویا طریقے بھی تو مختلف ہیں۔ ہر ایک کہہ سکتا ہے میں نجات پر ہوں۔ نبی نے دروازہ بتا دیا، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے علی ابن ابی طالب۔ دروازے علی پہ آ جاؤ، علی جیسے عبادت کا طریقہ دیتے جائے، لیتے جاؤ، اللہ تک پہنچتے جاؤ۔ لہذا علی وہ ذات ہے، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ ڈھونڈنے سے بھی دنیا والوں کو عیب نہ ملیں گے علی میں، اس لیے پھر جسارت پہ آ گئے۔ علی کے بابا وہ تو کافر ہو کے مرے، آج جو کہ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو طالب کا یوم وفات ہے، تو ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو دنیا لاکھ کہے، اور دنیا والوں نے روایت بڑے شد مد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت تھا، نبی آئے، اے چچا، کان میں کہا۔ نبی نے کیا کہا؟ کان میں، چچا اگر آپ ابھی کلمہ پڑھ لیں میں آپ کی جنت کا وارث ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نبی نے کان میں بات کی، کان والی بات یاد ہے؟ غدیر میں 1.25 لاکھ اصحاب کے مجمع میں علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا، وہ یاد نہیں ہے؟ کان والی بات یاد رہی، ہاتھ والی بات یاد نہیں ہے۔ لہذا حضرت ابو طالب کون؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، اے میرا حبیب جب ہم نے تجھے یتیم پایا تو پھر تجھے پناہ نہیں دی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہا ہم نے جب یتیم پایا تو تجھے پناہ دی۔ تو اللہ نے پناہ کہاں دی؟ حضرت ابو طالب کے ہاں۔ اللہ اکبر۔ لہذا اللہ اپنی پناہ، یعنی رسول اللہ جو پرورش پا رہے ہیں وہ حضرت ابو طالب کے پاس، تو ابو طالب کی کفالت کو اللہ اپنی پناہ قرار دے رہا ہے۔ آج دنیا یہ تو بڑے شد و مت سے کہتی ہے جناب نبی کے دسترخوان میں پلنے والے بڑے بڑے اصحاب بنے۔ میں نے کہا تجھے نبی کے دسترخوان پہ پلنے والے اصحاب یاد ہیں؟ ابو طالب کے دسترخوان پہ پلنے والا سید الانبیاء یاد نہیں ہے؟ ابو طالب کے دسترخوان پہ پلنے والا علی ابن ابی طالب یاد نہیں ہے؟ تجھے نبی کا دسترخوان یاد ہے، ابو طالب کا دسترخوان یاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کون ابو طالب؟ روایت ہے جب سید الانبیاء جاتے تھے نا مکہ میں تو آپ تبلیغ دین کرتے، کفار و مشرکین ایک سازش رچائی کہ اس یتیم عبداللہ کو پتھر مارے جائے، اور یہ کیا کرتے تھے اپنی سازش کے لیے؟ اپنے بچوں کو پتھر دے کے بھیجتے تھے کہ جاؤ اب یہاں پہ بھی یہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کریں، تم نے پتھر مارنے۔ یہ مشرکین اور کفار اپنے بچوں کو ایک سازش کے تحت انہوں نے بھیج دیا۔ سید الانبیاء جیسے ہی کفار و مشرکین کے علاقوں میں آتے، یہ مشرکین کے بچے پتھراؤ کرتے۔ سید الانبیاء آئے گھر میں لو لوہان زخمی، حضرت ابو طالب ان کے دروازوں پہ لے کہا کہ ابو طالب کیسی باتیں کرتے، وہ تو بچے، تم بوڑھے اور بزرگوں کے بچوں سے مقابلہ کرنے آئے۔ دوسرا دن آیا، پھر رسول اللہ تبلیغ دین کے لیے گئے، مشرکین نے جو سازش کی تھی رسول اللہ پھر زخمی ہو کے آئے۔ جب 3 دن تک سید الانبیاء زخمی ہو کے آتے رہے،
ایک مرتبہ ابو طالب رسالت کی حمایت کرنے والا، آپ نے محافظ نبوت علی حیدر کرار کو تیار کیا۔ ادھر سے مشرکین نے اپنی سازش رچائی، لیکن علی کے بابا ابو طالب نے حفاظت نبوت کا اپنا اقدام کیا۔ کہا بیٹا جائے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا، بیٹا تو نے ساتھ جانا ہے، محافظ بن کے جانا ہے۔ وہ پتھر لے کر جائے، تم نے کھجور کی گٹھلیاں لے کے جانا۔ وہ پتھر لے کے جائیں گے، تم کھجور کی گٹھلیاں لے کے جانا۔ اب روایت ہے سید الانبیاء آئے، ان کفار و مشرکین کے علاقوں میں کلمہ توحید کو بلند کیا۔ ادھر سے مشرکین کے بچے اپنی گودوں سے، اپنی جیبوں سے پتھر نکال کے سید الانبیاء پہ جسارت کرنا چاہتے ہیں، یا ادھر سے محافظ نبوت علی حیدر کرار نے اپنی جیب سے کھجور کی گٹھلیاں نکال کے، ادھر سے کوئی مشرک کا بچہ وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، علی آگے بڑھ کر کھجور کی گٹھلی ایسے مارتے ہیں، کسی کا سر پھوڑا جاتا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے، کسی کی کمر ٹوٹتی ہے، بچوں کو زخمی کر دیا۔ جب یہ خبر پہنچی مشرکین و کفار تک، ہمارے بچے تو لولوہان ہو گئے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کی آنکھ پھوٹی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہے، کسی کی کمر ٹوٹی ہے، کسی کا سر پھٹ گیا ہے۔ اب یہ مشرکین اپنے بچوں کو لولوہان دیکھ رہے ہیں، ان کو اپاہج اور لولا اور لنگڑا دیکھ رہے ہیں۔ یہ مشرکین و کفار یہ جمع ہو کر آئے ابو طالب کے دروازے پہ، اے ابو طالب غضب ہو گیا، تیرے فرزند علی نے ہماری نسلوں کو برباد کیا۔ ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو، علی بھی تو بچہ ہے۔ اگر تم میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے لیے تم اپنے بچوں کو بھیجو گے تو میرا ایک بچہ تم سب پہ باری ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں، صلوات پڑھ دیجئے محمد رسول۔ لہٰذا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، اور اسی وسیلے کے سلسلے میں ایک ہستی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جس امام کا لقب ہے باب الحوائج الاللہ۔ کیا لقب ہے؟ باب الحوائج الاللہ۔ اللہ اکبر، وہ دروازہ حاجتوں کے پورا ہونے کا جس کا سلسلہ خدا تک جاتا ہے۔ الاللہ کہا ہے، یعنی باب الحوائج تو آپ کسی کو بھی کہتے ہیں، باب الحوائج اللہ یعنی یہ وہ دروازہ ہے جس کی پہنچ خدا تک ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ تو گویا جو ان کے دروازے پہ آ گیا اس کی مرادیں پوری ہو گئی۔ باب الحوائج اس لیے ملتا ہے کہ ایک عیسائی جو ہے گھرانے سے ایک بچہ نابینا پیدا ہوا، اور ان کا ایک ہی وہ بیٹا تھا۔ بڑی انہوں نے کوشش کی کہ ہمارے کسی طرح سے بچے کو بینائی مل جائے۔ کسی نے کہا بغداد میں ایک دروازہ ایسا ہے، اگر تم اس دروازے پہ اپنی آواز پہنچا دو، یہ وہ دروازہ ہے کہ اس کے صدقے کوئی بھی سوالی خالی نہیں آتا۔ اب ہے یہ یہودی آئے بغداد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزار پر اور کہا اے اللہ کے ولی، اے وہ ہستی، آپ اللہ کے ولی حق ہیں تو پھر آپ ایسا کرشمہ کیجئے کہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں نور آ جائے۔ ابھی یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے توسل کر رہے تھے،
یا اسی دعا میں ان کے بیٹے کو شفا مل گئی۔ جہاں یہودی تھے پورا خاندان مذہب آل محمد کا حوبدار بن گیا۔ اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے جو علماء نے نقل کیا ہے کہ امام کے حوالے سے اگر کوئی خدا کو وسیلہ بنائے خاص طور پہ آنکھوں کی صحت کے لیے، آنکھوں کی صحت یابی کے لیے، تو اللہ امام کے حق کا واسطہ یہ جلدی قبول کرتا ہے۔ تو لہذا آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ، اس لیے قازمین میں جو امام علیہ السلام کے حرم میں ایک رجسٹر ہے جہاں پر معجزات درج ہوتے ہیں کہ وہاں کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ معجزات جو ہوئے ہیں وہ نابینا افراد کو شفا ملی ہے امام معصوم کے صدقے۔ لہذا یہ باب الحوائج، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ باعظمت ہے۔ جب امام کی یہ معجزات، امام کی یہ کرامت، یہ عظمت دنیا والوں کے سامنے نمایاں ہوئی، کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہم امام موسیٰ کاظم کی یہ عظمت اتنی مشہور ہو رہی ہے دنیا میں، تو کیوں نہ ہم اپنے پیر جو بغداد میں ہے ہم ان کی بھی کوئی عزت اور کرامت کا اظہار کریں۔ تاریخ گواہ ہے کچھ لوگوں نے ایک باہر سے ایک بندے کو لے آئے کہ تم اس علاقے میں 2-3 دن چکر لگاؤ اور یہ شو کرو کہ میں نابینا ہوں۔ اس کو نابینا بنا کر وہاں پر اس شہر میں چکر لگواتے رہے۔ میٹنگ کے مطابق ایک رات کو ہم اس اپنے پیر اور سردار کے روزے میں اس کے مزار میں رات کو داخل کریں گے، اور صبح کے وقت اذان کے وقت یہ آئے گا تو یہ بتائے گا کہ مجھے آنکھیں مل گئی ہیں۔ تو جہاں امام موسیٰ کاظم کی عظمت اور کرامت نمایاں ہوتی ہے تو پھر ہمارے حضرت کی بھی شان بلند ہو جائے گی۔ مقابلہ کر رہے ہیں نبی کی آل سے، اللہ اکبر۔ ملتا ہے کہ جب اس دستور کے مطابق انہوں نے اس بزرگ کو 3 دن اس علاقے کا چکر لگاتے رہے، بالآخر رات کو اس کو مزار میں بند کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو اب لوگ اس جستجو میں کہ آج ہمارے حضرت کی شان اور عظمت نمایاں ہوگی، لیکن جب دروازہ کھولا وہاں پر وہ جو بیٹھنے والا زری پہ تھا، جو ان کی جالی پہ تھا اپنے پیر اور سردار کی، وہاں پر وہ خوش نہیں بلکہ غمی کا ماتم کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بدبختو تم نے مجھے برباد کر دیا کہ تم مقابلہ کرنے چلے تھے امام موسیٰ کاظم سے۔ کہا دنیا والوں جان لو میں پہلے بھی نہ تھا، انہوں نے سازش رچائی ہم اپنے پیر کی ایک کرامت کو نمایاں کریں، لیکن اللہ کو یہ منظور نہ ہوئی نبی کی آل کے مقابلے میں کسی کی جیلی عظمت بنائی جائے۔ لہذا جب وہ رو رو کر اپنی زبان سے بتا رہا تھا کتنے لوگ آل محمد کے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار، حقانیت کہاں ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جو حق کا دروازہ ہے۔ جو بھی حق کی تلاش میں نکلا ہے وہ حق کو پا گئے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ امام کے حوالے سے کچھ پیغام ہو جائے۔ امام علیہ السلام کی زندگی 14 سال جو امام نے قید میں گزاری، سنتے ہیں نا، امام نے یہ مسلسل نہیں گزاری، تقریباً 5 قید خانے تھے۔ ایک منصور دوانگی کا قید خانہ، ایک مہدی عباسی کا قید خانہ، اور 3 قید خانے تھے ہارون رشید۔ لیکن ہر قید خانہ دوسرے سے بڑا سخت تھا۔ لیکن قربان جاؤں
جو آخری قید خانہ تھا، میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سندھی بن شاہد کا قید خانہ. یہ کیسا قید خانہ ہے؟ بند کوٹھری، جہاں پر نہ سورج کی روشنی جاتی ہے، جہاں پر نہ ہوا کا سسٹم ہے. میں قربان، روایت کہتی ہے ایسا تنگ اور تاریک قید خانہ جس میں میرا ساتواں امام صحیح معنوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا. جب اس قید خانے میں دروازے میں ایک سوراخ تھا، میرا ساتواں امام جب اس دروازے کے سوراخ کے قریب اپنا منہ کرتے تاکہ تازہ ہوا حاصل کرے، سندھی بن شاہد ملعون ایک زور سے جسارت کر کے تماچا مارا. میرا ساتواں امام دیوار زندان سے جا لگتے. میں عرض کروں گا آقا آئے یہ پہلا تماچا آپ کو نہیں لگا. اگر مدینے میں آپ کی دادی زہرا، اگر بی بی کو تماچا نہ لگتا تو کربلا میں مولا حسین کو تماچے نہ لگتے. اگر آقا حسین کو تماچا نہ لگتا آپ کی ننھی شہزادی بی بی سکینہ کو تماچے نہ لگتے. آقا آج کا آپ کو جو تماچا لگا، یہ جرت ملی ہے بنت رسول پہ جسارت کی. اجر و کمال اللہ عزادار و تاریخ گواہ ہے. امام کو جس زندان میں رکھا گیا صلوات امام میں ملتا ہے، وہ ایسے تاریخ ایسی گھٹن امیز ہوتی ہے جیسے کنویں میں کسی کو قید کر دیا گیا ہو. امام کو توقوں زنجیروں میں جکڑا گیا. میرا قیدی امام ادھر سے تاریخ قید خانہ ہے، ادھر سے توقوں زنجیروں کے آپ کو زخم ہے. میرے چوتھے امام بھی قیدی ہے اور میرا ساتواں امام بھی قیدی ہے، لیکن دونوں کی قید میں بڑا فرق ہے. اور جب میرے ساتویں امام کو قید کیا آپ تنہا قید میں تھے، اور لیکن جب میرے چوتھے امام کو قید کیا آپ کے ساتھ پھوپھیاں میری دادی، آپ کے ساتھ بھیڑے بے مکنا و چادر. اجروں کو عمل اللہ. جب زندان شام میں ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں، بی بی سکینہ نے ایک مرتبہ پوچھا تو بھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. ایک مرتبہ بی بی نے رو کے کہا تو بھی اماں پھر ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ اجر و کمال اللہ. یہ میرے چوتھے امام کی قید، میرے ساتویں امام کی قید میں بڑا فرق ہے. اجر و کمال اللہ عزادارو، میرے ساتویں امام کو کھجور میں زہر دی گئی. جب کھجور امام نے تناول کی، میں قربان عزادارو ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ جب اس بیمار ہسپیٹل میں ہوتا ہے یا گھر میں کوئی بیمار ہونا تو عادتاً فطرت انسانی ہے بیمار کے سرانے ایک شخص کو بٹھایا جاتا ہے. جب یہ پانی مانگے پانی دینا، جب یہ فروٹ مانگے فروٹ دینا، جب یہ کھانا مانگے کھانا دینا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں میرا ساتواں امام بیمار نہیں، اور زہر ملی ہے 3 دن پہلے اور زہر میں جگر کٹ رہا ہے، اور میرا امام اور تنہا زندان میں تڑپ رہا ہے. روایت کا جملہ، اس زہر ملنے کے بعد نہ کوئی پانی دینے والا اور نہ کوئی کھانا دینے والا.
اجرکم علی اللہ. ازاداروں روایت کہتی ہے ہائے میرے امام کو ایک مرتبہ ارباب مقاتل نے ایک اور روایت نقل کی ہے، کہا میرے امام کو زہر تو مل چکی ہے نا، لیکن دیکھا نا ان ظالموں نے ہائے ہمارے امام کی روح عالم ملکوت کی طرف منتقل نہیں ہوئی. کیا کیا؟ ظالم نے حکم دیا موسیٰ کاظم کو ہائے ایک قالین میں لپیٹا جائے. میرے امام کو ہائے زہر کی اثر کی وجہ سے امام تڑپ رہے ہیں، ایک قالین میں لپیٹا گیا. ہائے اوپر سے ظالم لوگ اپنے پاؤں سے ہائے امام کی بھی حرمتی کرنے لگے، ہائے امام کو ضربے باندھنے لگے. اجرکم علی اللہ. اور میں کہوں گا میرا امام آپ کو زہر ملی ہے، آپ کے اوپر ظالم ہے آپ کو پاؤں سے رودنے لگے. ہے کربلا میں زہرا کا لال حسین ہے اس نے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا. اجرکم علی اللہ. دادارو بس آخری جملہ روایت کا ہے میرے امام کو جب عالم ملکوت میں آپ کی روح پرواز کر گئی، روایت کا جملہ ہے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا میرا ساتواں امام. امام کا لاشا ہے کچھ مزدور 4 غلام جنہیں آپ کی زبان میں مزدور بولتے ہیں پورے بغداد پہ لایا گیا ہے. میرے امام کا جنازہ رکھ دیا گیا. یہ پہلا جنازہ جو دنیا والے انہیں اٹھایا زنجیروں میں جکڑا ہوا، نہ غسل دیا گیا نہ کفن دیا گیا. اور میرا 8واں امام مدینے سے بھائی جہاز امامت آیا، آپ نے بابا کو غسل دیا، بابا کو کفن دیا، ہے اپنی عزت سے بڑا جنازہ پڑھایا. لیکن روایت میں موجود ہے ایک میرے امام نے وصیت کی تھی مجھے جب دفن کرنا مجھے ان توقوں زنجیروں کے ساتھ دفن کرنا. مولا کیوں؟ کہا تاکہ قیامت کو میں اپنے نانا کی خدمت میں کہہ سکوں اور نانا اور تیری امت نے اجر رسالت میں اور تیرے فرزند کو زنجیر پہنائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم